عزیز دوستو، ٹریزا اور میں آپ کو ہمارے پرجلال نجات دہندہ یسوع مسیح کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں خوشی ہے کہ آج آپ نے ہمارے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ آپ پر خدا کی برکات نازل ہو رہی ہیں۔ استثنا 28ویں باب کی برکات آپ پر آ رہی ہیں، اور یقیناً آپ نے بہت اچھا کرسمس گزارا ہوگا۔ آپ کا کرسمس خدا کی حمایت اور بھرپوری سے معمور ہوگا، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں سارا جلال خدا کو ملے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ٹریزا اور میں بڑی وفاداری سے ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کی جو بھی ضرورتیں ہیں خدا انہیں پورا کرے۔ یہ ویڈیو پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہے۔ ہم تب تک نہیں جان سکتے کہ کون کون دیکھتا ہے جب تک آپ ہم سے رابطہ نہیں کرتے، کسی بھی طرح، بھلے آپ کمنٹ کریں یا جیسے بھی ممکن ہو، مگر ہم نہیں جانتے کیونکہ اکثر لوگ ہمارے آف لائن ہونے کے بعد دیکھتے ہیں۔ تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کہیں سے بھی کیوں نہ ہوں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور یہ یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ جو بھی ہو خدا آپ کی ضرورتوں کو ضرور پورا کرے گا۔ میں آج خدا کے کلام کے لیے انتہائی پرجوش ہوں۔ آج کے پیغام کا عنوان ہے اس کی حضوری کے طالب ہونا، ہاللویا۔ تو میں آج انتہائی پرجوش ہوں، مگر اس سے پہلے میری پیاری اہلیہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہیں۔ جی ہنی، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ سب ہمارے ساتھ آن لائن شامل ہوتے ہیں، خدا کی پرستش کرتے ہیں، اور اب جب کہ ہم نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں تو ہمارے لیے یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ ہم بے حد خوش ہیں کہ خداوند خدا نے ہمیں ایک اور نیا سال بخشا ہے۔ یہ سال آپ سب کے لیے مبارک ثابت ہو، اور ہم گزشتہ سال کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں جس نے ہمیں صحت دی، تندرستی دی اور اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ آئندہ سال کے لیے ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی پاک مرضی کے مطابق چلائے، اور جہاں پر بھی ضرورت ہو وہ ہمیں اپنی خدمت کے لیے استعمال کرے۔ ان تمام دوستوں کے لیے بھی شکریہ ادا کروں گی جو کہ گزشتہ سال ہمارے ساتھ ساتھ رہے اور ہمارے ہم خدمت رہے۔ آج کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ یشوع کی کتاب اور اس کے پہلے باب کی 6 اور 7 آیت پڑھوں گی۔ مضبوط ہو اور دلاوری کر، کیونکہ تو ان لوگوں کو اس ملک کا وارث کرے گا جس کی بابت میں نے ان کے باپ دادا سے قسم کھائی کہ میں ان کو عطا کروں گا۔ اس لیے ہمت کر کے دلیر ہو تاکہ تو اس تمام شریعت کو جس کی بابت تجھے میرے بندے موسیٰ نے حکم دیا مانے اور اس پر عمل کرے، اور اس کے داہنے یا بائیں نہ پھرے، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تو کامیاب ہو۔ آمین۔ دیکھیں، یہ پروگرام آغاز کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ ہمیں مضبوط ہونا ہے اور حوصلہ رکھنا ہے، اور ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میرے خیال میں شاید ایک با حوصلہ شخص جس کو میں جانتا ہوں، میں نے اسے دور سے دیکھا ہے، میں اس کے کردار سے واقف نہیں، اور وہ ہمارا صدر ہے۔ اس نے انتہائی مشکل دور کا سامنا کیا ہے، مگر وہ انتہائی با حوصلہ رہا۔ تو آج جب ہم خدا کے کلام پر غور کرتے ہیں تو میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ خداوند میں اور اس کی عظیم قدرت میں مضبوط ہو جائیں، اور آپ خدا سے التجا کریں کہ وہ آپ کو قوت عطا کرے تاکہ آپ اپنے مستقبل کا دلیری سے سامنا کر سکیں۔ خدا کی تمجید ہو۔ خدا کے کلام پر دھیان لگانے سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے یوٹیوب چینل کو دیکھیں۔ اگر آپ کے پاس ہمارا فیس بک پیج ہے تو اس پر اس کا لنک موجود ہے، اور دیکھیں، اس پر 30 تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں جو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ خدا آپ کو بھی منسٹری عطا کرے گا۔ تو آج جب ہم یشوع 3 باب کو دیکھتے ہیں تو میں آپ کو اس کا پس منظر بتانا چاہتا ہوں۔ موسیٰ وفات پا چکا ہے، وفادار سپاہی بنی اسرائیل کا رہنما جس نے انہیں مصر کی غلامی سے رہائی دلوانے میں اہم کردار ادا کیا، اس کے ساتھ وہ 40 سال تک بیابان میں بھیڑیں بھی چراتا رہا۔ اس کے وفات پانے کے بعد خدا نے نیا رہنما مقرر کیا جس کا نام یشوع تھا۔
اور یشوع کو خدا کی طرف سے ایک ہدف دیا گیا۔ اسے کہا گیا کہ اسے لوگوں کو وعدہ کی سرزمین پر لے کر جانا ہے، اور عزیزو، خوشی کی بات یہ ہے کہ خدا ہمیشہ رہنما دیتا ہے، ایک ایسا رہنما جو ہمیں صحیح سمت میں لے جائے اور ہماری رہنمائی کرے۔ سارا جلال خدا کو ملے۔ شاید آپ میں سے کچھ راست باز بیویاں ہوں، شاید کچھ راست باز شوہر ہوں، یا شاید کچھ خادم ہوں، یا پھر شاید آپ روحانی طور پر کسی کے معترف ہوں، کسی نے آپ کی زندگی سے روحانی کلام کیا ہو۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا ان لوگوں کو آگے لاتا ہے کہ وہ ہمیں رہنمائی اور ہدایت دیں۔ ہم ان کے لیے خدا کی تمجید کرتے ہیں۔ اب میں آپ کے لیے یشوع 3 باب کی پہلی آیت سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، تب یشوع صبح سویرے اٹھا اور وہ اور سب بنی اسرائیل شتیم سے کوچ کر کے یردن پر آئے اور پار اترنے سے پہلے وہیں ٹکے، اور 3 دن بعد منصبدار لشکر کے بیچ سے ہو کر گزرے، اور انہوں نے لوگوں کو حکم دیا کہ جب تم خداوند اپنے خدا کے عہد کے صندوق کو دیکھو اور کاہن اور لاوی اسے اٹھائے ہوئے ہوں، تو تم اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلنا۔ یہاں پر واضح ہدایات ہیں۔ تو وہ 40 سال بیابان میں گزار چکے ہیں۔ اب وہ دریائے یردن کے کنارے پر کھڑے ہیں اور دوسری طرف وعدہ کی سرزمین ہے۔ میرے خیال میں وہاں پر کچھ عرصہ کلام سنا سکتا ہوں۔ وہاں سارا دن کلام ہی سنایا جاتا ہوگا، کیونکہ میں بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں کچھ لوگ اپنے دلوں کے اندر وعدوں کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ وہ باتیں، وہ مکاشفات جن پر آپ کا ایمان ہے، جو خدا نے آپ کو دکھائے ہیں، اور وہ آپ کو ان میں لانا چاہتا ہے، اور آپ انہیں اپنے دل میں ہی رکھتے ہیں، کیونکہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ آپ کو آسمان سے ملا ہے، اور کلام حقیقی تھا، مگر آپ اس وقت سے بے خبر تھے جب اس کی تکمیل ہونی تھی۔ یہی حال اسرائیلیوں کا تھا۔ وہ نسل در نسل یہ بات سنتے آئے تھے کہ ہم وعدہ کی سرزمین میں جا رہے ہیں، ہم خدا کی وعدہ کی ہوئی سرزمین میں جا رہے ہیں۔ والدین نے اپنے بچوں اور پھر ان کے بچوں کو بتایا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، اور یہ بہت کم ہوتا ہے۔ مگر دیکھیں، ہم میں سے اکثر ایسے ہی حالات میں آج زندہ ہیں۔ ہم مشکل دور سے زیادہ خوش نہیں ہوتے، اور ہم سب لوگ سفر کے اختتام پر خوش ہوتے ہیں جب وعدے کی تکمیل ہوتی ہے۔ جب منزل پر پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے تو کمال کر دیا، اور پھر دیکھیں جب ہم ڈاکٹر کے پاس انتظار کرتے ہیں، جب ہم معاشی مشکلات میں سے گزرتے ہیں، جب مشکل ادوار سے گزرتے ہیں، تو ہم بہت جلدی اپنی منزل پر پہنچنے کے مشتاق ہوتے ہیں۔ دیکھیں، میری وراثت مجھے ابھی دے دیں، اور دیکھیں چلو اپنی منزل کو پا لیتے ہیں۔ میں خدا کے وعدوں کو ابھی پانا چاہتا ہوں، اور جب آپ اپنے وعدوں کو پورا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو پھر آپ پرجوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم وہاں پہنچنے کے لیے مشکلات کے دور میں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اس پر ہم زیادہ خوش نہیں ہوتے۔ بعض اوقات ہم اس منزل پر نہیں پہنچ پاتے جہاں ہم پہنچنے کے مشتاق ہوتے ہیں، کیونکہ خدا کام کر رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ ان تبدیلی کے مشکل ادوار میں بھی۔ شاید کچھ لوگ کہیں ڈیو کچھ مت کہو، ہم سننا نہیں چاہتے۔ کاش مجھے آپ کو یہ نہ بتانا پڑتا، مگر یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے۔ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ ان سالوں میں خدا نے میری زندگی میں کچھ عظیم کام کیے ہیں، جب میں خدا کی انتظار گاہ میں بیٹھا تھا اور تبدیلی کے عمل سے گزر رہا تھا۔ میں بتا سکتا ہوں کہ خدا اس مشکل دور میں بھی وفادار رہا، اسی طرح جیسے وہ وعدہ کی سرزمین پر پہنچنے کے وقت تھا۔ چلیں ایک اور تصویر دیکھتے ہیں تھوڑے سے وقت کے لیے۔ آخر کار وہ اس جگہ پر پہنچتے ہیں، اور آپ دریائے یردن کے پورے منظر کو ذہن میں لائیں، اور دوسری طرف وعدہ کی سرزمین ہے۔ واحد رکاوٹ تیزی سے بہتا ہوا پانی تھا۔ بہت سے ماہرین علم الہیات کہتے ہیں شاید اس وقت دریائے یردن سیلابی کیفیت میں تھا، اور پھر وہ اسے اسی ترتیب سے پار کر رہے تھے جو خدا نے قائم کی تھی۔
یہ وہ واحد رکاوٹ تھی جو ان کے اور وعدہ کی سرزمین کے حصول میں حائل تھی۔ تو یقینی طور پر موسیٰ مر چکا تھا اور یشوع ان کا نیا رہنما تھا، اور میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ اس نے یشوع کو کھڑا کیا، کیونکہ خدا یہ جانتا تھا کہ موسیٰ کے بعد وہی بنی اسرائیل کی رہنمائی کرے گا۔ دیکھیں یسایہ 30 باب کی 21 آیت میں مرقوم ہے کہ راہ یہی ہے، اس پر چل۔ ہاللویا! میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس مشکل وقت سے گزر سکتے ہیں۔ شاید آپ سوچیں کہ میں دنیا میں اپنے ناکام ہوتے ہوئے کاروبار کے لیے کیا کر رہا ہوں، میں اپنے اس تعلق کے لیے کیا کر رہا ہوں جو کہ میرے لیے انتہائی اہم ہے، میں ان باغی نوجوانوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ میں بتاتا ہوں آپ کو کیا کرنا ہے۔ آپ آئیں اور مذبح گاہ کے سامنے جھک جائیں اور کہیں، اے خدا میرے ساتھ آسمان سے کلام کر، تو میرے ساتھ ہم کلام ہو۔ آپ کہیں گے، ڈیو میرے پاس پہلے ہی خدا کا کلام موجود ہے۔ یہ اچھی بات ہے اور آپ کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، مگر دیکھیں بعض اوقات خدا اس کلام میں سے کوئی خاص حصہ نکالتا ہے اور آپ کی روح کے اندر بھرتا ہے، اور پھر آپ زندہ ہو جاتے ہیں، اور آپ کو اسے تھامنے کی ضرورت ہے، اور یہ امید کی آواز کہلاتی ہے۔ اور میں چاہتا ہوں عزیزو آپ اسے پائیں، میں چاہتا ہوں آپ امید میں زندگی بسر کریں کہ خدا اس رستے میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ تبدیلی کے مشکل وقت میں خدا آپ پر نظر رکھتا ہے، خدا حقیقت میں آپ کی طرف ہے۔ کامنٹ سیکشن میں آپ آمین لکھ سکتے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے اسرائیل کو بڑی واضح ہدایات دی تھیں، اس نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا تھا، اور دیکھیں اس نے یشوع سے کہا، مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ۔ پھر وہ کہتا ہے، سنیں وہ کہتا ہے، وہ ان سے کہتا ہے، کوئی بھی شخص اپنی جگہ سے نہ ہلے جب تک اس مقام پر نہ پہنچے جہاں خدا کے عہد کے صندوق کو کاہن اور لاوی اٹھائے ہوئے ہوں، اور جب وہ عہد کا صندوق اٹھائیں اور دریائے یردن کی طرف بڑھنا شروع کریں، تو میں چاہتا ہوں کہ اسرائیلی ان کے پیچھے پیچھے چلیں۔ تم ان پر بھروسہ رکھنا جو تمہاری رہنمائی کریں، اور تم ان کے ساتھ ساتھ جانا، اور وہ تمہیں وعدہ کی سرزمین میں لے جائیں گے۔ کیوں؟ آخر یہ اتنا اہم کیوں تھا؟ کیونکہ دیکھیں خدا جانتا تھا کہ دوسری طرف کیا ہے۔ ڈیو تمہارا کیا مطلب ہے؟ میرا مطلب ہے کہ دوسری طرف کنانی تھے، وہاں ہتی تھے، وہاں یبوسی تھے، اور وہاں پر فرزی تھے جی ہاں، فرزی تھے، اور بہت سے دوسرے وہاں پر تھے جن سے ان کو نمٹنا تھا، اور خدا نہیں چاہتا تھا کہ وہ یردن کو پار کریں اور ان کا دشمنوں سے سامنا ہو اور پھر وہاں سے دم دبا کر بھاگیں۔ اسی لیے یہ حوصلہ افزائی تھی کہ مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، اور جس جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوا ٹکے، جیسا میں نے موسیٰ سے کہا میں نے تم کو دیا، کیونکہ تم میرے لوگ ہو۔ عزیز دوستو، جب میں 10واں باب پڑھتا ہوں تو یہاں لکھا ہے کہ یسوع اس لیے آیا کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں، اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ امید رکھیں اور ایمان میں قائم رہیں، خدا کے وعدوں کو تھامے رکھیں اور ایمان رکھیں کہ وہ آپ کا خیال رکھے گا۔ ہاللویا! ابلیس کے جھوٹ پر دھیان نہ دیں، ابلیس کی باتیں نہ سنیں جو آپ کے ایمان میں ابلیسی ملاوٹ کرتی ہیں، بلکہ خدا کو تھامے رکھیں، خدا آپ کو اس میں سے نکالے گا۔ اب میں نے کچھ اسباق حاصل کیے ہیں جو میں بتانا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ طویل عرصے سے کچھ وعدوں کے مکمل ہونے کے منتظر ہوں گے۔ میں اب تک کچھ وعدوں کے پورا ہونے کا منتظر ہوں، اور اگر میں حقیقت بتاؤں تو سنیں، ایک وعدے کے لیے میں نے طویل عرصے تک انتظار کیا، اور میرا یہ ایمان ہے کہ آج میں ان رکاوٹوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ جو رکاوٹیں ان وعدوں کی تکمیل کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی تھیں، وہ رکاوٹیں ٹوٹ رہی ہیں،
اور میرا ایمان ہے کہ آج آپ کے سامنے بیٹھ کے میں یہ گواہی دے سکتا ہوں کہ خدا کام کر رہا ہے اپنے روح میں اس وعدے کے لیے جس کی تکمیل کے لیے میں نے طویل عرصہ انتظار کیا۔ یہ ہے جو میں حاصل کرنا چاہتا تھا، اور خدا لوگوں میں کسی قسم کی تفریق نہیں کرتا۔ وہ آپ سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، نہیں، وہ اپنے کلام پر قائم رہتا ہے، اپنے وقت پر قائم رہتا ہے۔ خدا آپ کی طرف ہے، ہاللویا۔ تو اس سبق کی روشنی میں کچھ دشمن ہوتے ہیں، میں جانتا ہوں، جو آپ کو بھٹکانے کی کوشش کریں گے۔ وہ منفی قسم کی باتیں کریں گے اور آپ کے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ انہیں سنتے ہیں تو وہ آپ کو سکھائیں کہ خدا پر بھروسہ نہ کریں، مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے منصوبہ موجود ہے۔ ہم ہر قسم کے تصور کو رد کریں گے جو خدا کی حکمت کے متضاد ہو، اور ہم ہر قسم کی سوچ کو خدا کی فرمانبرداری کے ماتحت لائیں گے، اور ہم باقاعدگی سے روزہ رکھیں گے۔ اور جب ہم تھکے اور پریشان ہوں گے اور نہیں سمجھ پائیں گے کہ ہمیں کہاں کھڑے ہونا ہے، یہ خدا کے کلام پر کھڑے رہنے سے ایک مختلف بات ہے۔ یہ ہے اس دور سے گزرنے کا طریقہ، اور میں بتانا چاہتا ہوں یہ شیطان کا کام نہیں کہ آپ کو بتائے کہ اس دور سے کیسے گزرنا ہے، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا ہے جو وضاحت کرے گا کہ یہ معاہدہ کیا ہے جب میں اس دور سے گزروں گا، اور وہ اس دوران ہم پر نظر رکھے گا۔ دشمن موجود ہیں جو ان وعدوں کو چرانا چاہتے ہیں۔ شاید کچھ لوگ اس سے واقف نہ ہوں، شاید یہ کچھ منفی اور عمومی باتیں ہوں اور وہ شک کا بیج بو دیں، اور ایسی ہی باتیں تو میں بتا دوں۔ یہ وقت ہے کہ آپ منہ سے اقرار کریں کہ آپ مضبوطی کے ساتھ خدا کے کلام پر کھڑے ہیں، اور آپ کا خدا تبدیل نہ ہونے والا خدا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ وقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتا، اس کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے، وہ تبدیل ہو ہی نہیں سکتا۔ جب وہ کوئی بات کہتا ہے تو اس کی اس بات میں ایک یقینی نبوت ہوتی ہے۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ خود سے یہ کہیں، اگر یہ ممکن ہے، اپنے آپ سے خود کلامی کریں کہ آپ کو خدا کے کلام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ یہ ہے جو خدا نے مجھ سے کہا اور جس نے میرے دل پر اثر کیا، اور میں خدا کی مشاورت کے مطابق زندگی بسر کروں گا۔ ہاللویا۔ اور پھر یہ یاد رکھیں، میں چاہتا ہوں آپ یاد رکھیں، ایمان ایک فتح ہے۔ اوہ ہاللویا۔ یہ میرے پاس موجود نہیں ہے، میں وعدے کو دیکھ سکتا ہوں، میں وعدے کو سن سکتا ہوں، میں وعدے کو آزما سکتا ہوں، تو میں اپنے فطری احساسات سے اسے چھو نہیں سکتا، لیکن جو میرے پاس ہے وہ یہ ہے کہ عظیم خدا کا وعدہ ہے، اور یہ مجھ سے کہتا ہے کہ یہ اندیکھی چیزوں کی امید اور ثبوت ہے۔ کیا آپ ایسی زندگی چاہتے ہیں؟ یہ جائیداد کی ملکیت کی دستاویز دینے کے مترادف ہے جو ابھی تک منتقل نہیں ہوئی، مگر آپ کے پاس وعدہ ہے۔ ہاللویا۔ تو دوستو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس پر قائم رہیں۔ اب تیسرا زندگی کا نقطہ یا سبق غور سے سنیں۔ ہمیں وہ سننا چاہیے جو روح فرماتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ خدا اب بھی لوگوں سے کلام کرتا ہے، وہ باقاعدگی سے میرے ساتھ کلام کرتا ہے، میں کوئی خاص آدمی نہیں ہوں۔ میں بتاتا ہوں، وہ اب بھی میری زندگی کے لیے مجھے رہنمائی دیتا ہے، وہ آپ سے بھی کلام کرنا چاہتا ہے۔ جب وہ دریا کی دوسری طرف جا رہے تھے تو میرا ایمان ہے کہ انہیں یقین تھا کہ یشوع کے ساتھ خدا نے کلام کیا ہے۔ میرا یہ بھی ایمان ہے کہ وہ اس کے منصوبے پر چلنے کے لیے تیار تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خدا نے کلام کیا ہے۔ تو عزیزو، یہ آپ کے اور میرے لیے وقت ہے کہ ہم خدا کی آواز سنیں۔ میں نے ایک کہانی سنی کہ کوئی والدین سڑک پر جا رہے تھے کسی خریداری کی دکان پر، ان کا بیٹا گھر پر تھا، وہ 8 یا 9 سال کا تھا، اور جب وہ واپس آئے تو عمارت میں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ آگ بجھانے والے
ऊपर तीसरी मंजिल की बालकनी में देख रहे थे जहां एक बच्चा खड़ा था और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। उन्होंने कहा, कूद जाओ, हम पकड़ लेंगे, कूद जाओ। वो नहीं कूदा। फिर अचानक भीड़ के पीछे से किसी ने आवाज दी, आगे बढ़ो बेटा, कूद जाओ। और फौरन वो कूद गया। उन्होंने उसे पकड़ लिया। उसने ऐसा क्यों और कैसे किया? उसने अपने बाप की आवाज सुनी थी, कूद जाओ। अब्बा बाप आपसे बात करना चाहता है। आसमानी बाप आपसे बात करना चाहता है और वो आपको ऐसा शख्सी कलाम देना चाहता है जो आपकी जिंदगी बदल देगा। वो आपको उम्मीद दे सकता है और बिल्कुल नया नुक्ता नज़र दे सकता है। मैंने बहुत पहले सीख लिया कि जब खुदा मेरी ज़िंदगी में काम करता है, ये महज हालात बदलने का मामला नहीं होता, ये मेरे अंदर तब्दीली लाता है। तो अपना दिल खोलें और आसमानी आवाज़ सुनने की भूख रखें और फिर खुदा को अपने दिल से कलाम करने दें, जो सिर्फ वही कर सकता है। खैर वो कहता है, क्योंकि कल के दिन खुदावंद तुम्हारे दरमियान अजीबो गरीब काम करेगा, तो अपनी तकदीस करें। और हकीकत ये है, हम सब, मैं ईमानदारों की बात कर रहा हूँ, पहले से ही पाक किए गए हैं बर्रे के खून से। हम रोज़ाना कलाम पर गौर करने से धुलते हैं और वो हमें मज़ीद पाक करता है। मगर आज जो मैं बता रहा हूँ वो खुदा की हजूरी से मुत्तल्लिक है। मैं खुदा की हजूरी के इजहार के हवाले से बात कर रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, मेरा ये ईमान है कि यकीनी तौर पर जैसे इसराइली अहद के संदूक को देख रहे थे जो उनके दरमियान खुदा की हजूरी को जाहिर करता था, उन्होंने कहा, हम नहीं चलेंगे, क्योंकि खुदा ने ऐसा कहा है कि तुम आगे न बढ़ना जब तक संदूक आगे न बढ़े। अजीज़ों, मेरा ईमान है हमें भी ऐसा ही करने की ज़रूरत है, ख़ुसूसन मायूसी के वक्त में। खुदावंद, जब तक मैं तेरी आवाज़ ना सुनूं मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं आसमान से आवाज़ सुनना चाहता हूँ, मैं अपनी तकदीस करना चाहता हूँ। बाज़ औक़ात मैं बाकी सब एक तरफ रखता हूँ कि तेरे हुजूर दुआ करूँ। मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ खुदावंद, मैं तेरी खिदमत करना चाहता हूँ। एक बार मैंने कहा, खुदावंद, मैं तेरा चेहरा अपने हाथों में लेना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ दुनियावी तौर पर ऐसा करना मुमकिन नहीं, मगर मैं ये कहता हूँ कि मेरे दिल में तेरी इतनी भूख है कि मैं तुझे इंतहाई करीब से देखना चाहता हूँ। खुदावंद, मैं तेरी भूख और प्यास रखता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। देखिए, वो फैसला करते वक्त उसकी आवाज़ सुनना चाहते थे, उसकी हजूरी के तालिब थे। ये उस वक्त से मुतल्लिक नहीं कि जब खुदा आपसे कोई काम करवाए, बल्कि ये वो वक्त होता है जिस वक्त आप फैसला करते हैं, खुदावंद, मुझे तेरी ज़रूरत है। हम में से कितने लोग आज इस मकाम पर हैं, मैं आपसे मुतल्लिक नहीं जानता, मगर मैं 2020 के इख्तिताम पर तैयार हूँ। देखिए, मैंने ट्रीज़ा से कहा कि सुनो, आज हम तैयार होते हैं। अक्सर हम आम कपड़ों में होते हैं, मगर चलो कुछ अच्छे कपड़े पहनते हैं और देखें। उन्होंने कहा कि आज ऐसा क्यों? तो मैंने कहा, क्योंकि आज हम 2020 के इख्तिताम का जश्न मना रहे हैं और क्योंकि हमारा खुदा 2021 में कुछ नया करने वाला है। और अजीज़ों, ये आपके लिए भी है। मैं बताना चाहता हूँ, वो आपकी ज़िंदगी में चले फिरेगा। आप कहते हैं, क्या ये वबा ख़त्म हो जाएगी? मैं नहीं जानता ये कब ख़त्म होगी। हम इससे मुतल्लिक बात नहीं कर रहे। हम आपके दिल के लिए खुदा के कलाम की बात कर रहे हैं, जो आपका ख्याल रखेगा और आपको दूसरी तरफ ले जाएगा, क्योंकि उसकी हजूरी में आपके लिए और ज़्यादा है। उसकी तमजीद हो। हालेलुया। मैं इस पर इख्तिताम करता हूँ। हाल ही में मैं आपको इससे मुतल्लिक बताता हूँ। हाल ही में मैं दुआ कर रहा था और खुदा से कह रहा था कि मैं तेरी भूख और प्यास रखता हूँ, और मैंने जाना
کہ پاک روح میرے باطن میں ہم کلام ہوا، ظاہری طور پر یا اونچی آواز میں نہیں۔ خدا نے مجھ سے کہا اپنی روح کی تسکین کے لیے دعا کرو۔ پھر اس نے کہا روح کی بارش کے لیے دعا کرو کیونکہ زمین بنجر ہے۔ میں نے اسے کہتے سنا پھلدار ہونے کے لیے دعا کرو کیونکہ ہر طرف خشکی ہے، اور پیاس کے لیے دعا کرو جہاں پر بھی روحانی لاپرواہی ہے۔ اور میں اسے لکھنے لگا، مگر یہ اتنی تیزی کے ساتھ ہوا کہ میں اسے لکھ نہیں پا رہا تھا، اور جب میں سن چکا تو میں نے کہا کہ میں سمجھ گیا، خدا مجھ سے خاص طور پر زندگی کے ان حصوں کے لیے دعا کرنے کو کہہ رہا تھا۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں، میرا ایمان ہے جب میں 2021 کے لیے دعا کروں گا تو یہ سال ہمارے لیے ایک عظیم سال ثابت ہوگا، اور میرا ایمان ہے کہ خدا آپ کی زندگی میں 2021 میں کوئی خاص کام کرنے والا ہے۔ زبور نمبر 16 کی 11ویں آیت میں مرقوم ہے، تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے، تیرے داہنے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے۔ میں جانتا ہوں یہ فردوس کے بارے میں پیشن گوئی ہے، ہم اس کے تخت کے سامنے پیش ہوں گے اور اپنے خداوند کو یہ کہتے ہوئے سنیں گے، شاباش اچھے اور وفادار نوکر، اندر داخل ہو کہ تاکہ تیری خوشی مکمل ہو۔ مگر میں بتانا چاہتا ہوں اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، کیونکہ زبور نمبر 16 کی 8ویں آیت میں مرقوم ہے، میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے۔ پھر لکھا ہے چونکہ وہ میرے داہنے ہاتھ ہے اس لیے مجھے جنبش نہ ہوگی۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ تو دیکھیں، جب زبور نویس اس دنیا میں تھا تو وہ فتح پر فتح کی بات کر رہا تھا، اور میں خدا کی حضوری کا طالب ہوں۔ میری یہ دعا ہے کہ آپ ہر وہ چیز پائیں جو آپ کے لیے خدا کے پاس موجود ہے۔ میں اس پر اپنی بات کا اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس سے بہتر انداز میں 2021 کا آغاز کرنے سے متعلق نہیں سوچ سکتا کہ میں ایک عہد کروں تو اس کی حضوری کے مشتاق ہوں اپنے پورے دل سے، یسوع کے پاک نام میں۔ خدا باپ، میری دعا ہے کہ تو آج اس کلام کو ہمارے دلوں پر نقش کر دے۔ تو ہمیں دشمن کے ہتھیاروں سے خبردار کر تاکہ ہم غافل نہ رہیں، بلکہ ہم فاتح ہوں اور غلبہ پائیں جس کے لیے تو نے ہمیں بلایا ہے۔ ہمیں اپنے روح کی رہنمائی میں چلا۔ اے خدا، ہر کوئی جو یہ پیغام سن رہا ہے یا جو مستقبل میں یہ سننے والا ہے، میری دعا ہے کہ ہم تیری حضوری کے طالب ہوں اور اسے اپنی زندگی کا بنیادی مقصد بنائیں۔ اس کلام کو ہمارے دلوں پر نقش کر دے۔ میں یہ دعا مانگتا ہوں یسوع کے نام میں، آمین آمین۔ سنیں، آج اگر آپ نے برکت پائی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں۔ اسی طرح ہم جان سکتے ہیں کہ خدا نے کسی کے دل کو چھوا ہے جب آپ کمنٹ کرتے ہیں۔ آپ یہاں کمنٹ کریں یا ہماری ویب سائٹ پر جائیں، ہم موجود ہیں، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ ہماری دعا ہے کہ خدا آپ پر اپنی برکات نازل کرے یسوع کے نام میں۔ پھر ملیں گے۔ عزیز دوستو، آج میں آپ سے زندگی کی انتہائی اہم چیز کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ بوڑھے ہیں یا پھر جوان۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک دن ہم سب کو ابدیت میں داخل ہونا ہے۔ تو وہ فیصلے جو آپ اکثر کرتے ہیں وہ یہ تعین کریں گے کہ آپ اپنی ابدیت کہاں گزاریں گے۔ کلام بالکل واضح ہے کہ ہم سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم رہے۔ ڈیو وین ونکل بھی گناہ میں پیدا ہوا، مگر میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کہانی کا اختتام نہیں،
देखें, गुनाह की मजदूरी मौत है और मैं जिस्मानी मौत की बात नहीं कर रहा, बल्कि ये मौत खुदाए अजीम से अबदी जुदाई है। लेकिन एक अच्छी खबर है, मगर अबदी ज़िंदगी खुदा की बख्शिश है हमारे खुदावंद यस्सु मसीह में। सारा जलाल उसके पाक नाम को मिले। यस्सु इस पर कायम था कि वो आपका और मेरा बाप के साथ दोबारा मिलाप करवाए, खुदा के बेटे के तौर पर अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी देने के वसीले। अजीज़ दोस्तों, मेरे दोस्तों, कैसा अजीम तोहफ़ा है, कैसा मौका है। तो वो चाहता है कि आप और मैं कलवरी की सलीब के पास आएं, मसीह को खुदावंद और निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करें, और वो आपके पैदा होने से तवील अरसा पहले हमारे साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुका। तो देखें, आज के दिन जिस भी वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं यही कहूँगा कि मेरे साथ मिलकर आप ये दुआ करें। अगर आप ये दुआ करते हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि निजात आपकी है। ऊंची आवाज़ में कहें, ऐ बाप, यस्सु के नाम में मैं तेरे पास आता हूँ। यस्सु, मैं जानता हूँ कि तूने मेरे गुनाहों की खातिर सलीब पर जान दी। अब मैं तुझे अपनी ज़िंदगी में दावत देता हूँ। यस्सु, मैं तुझे अपनी ज़िंदगी का मालिक और निजात दहिंदा बनाता हूँ। तू अपने खून से मुझे धो दे और तू मुझे इसी वक्त बचा। मैं तुझे अपना निजात दहिंदा कबूल करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में आमीन। अजीज़ों, अगर आपने ये दुआ की है तो मैं बताना चाहता हूँ, आप बादशाह के फर्जंद हैं। आसमान आपका घर है। यीशु चाहता है कि आप हमारे खुदावंद के फजल और हिकमत में बढ़ें। बाइबल का मुताला करें, यूहन्ना की इंजील से आगाज़ करें, बिला नागा दुआ करें और खुदा को अपने दिल से कलाम करने दें। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।